بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بن غلام اللہ، میں انہیں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین ختم نبوت اور میرے ہم نشین ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے۔ سامعین محترم، ختم نبوت اسلام کا متفقہ اساسی اور اہم ترین بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اسی عقیدے پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رکھنا پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور پوری امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ سب سے اول نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی بروزی یا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کافر، زندیق، مرتد اور واجب القتل ہے۔ قرآن مجید کے 100 سے زائد آیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو پکار اٹھتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک اور مقام پر رب لم یزل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یوں بیان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین محترم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ہے، آپ کا دین کامل ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی شریعت کامل ہے، تو پھر خاتم النبیین کے بعد، خاتم الادیان کے بعد، خاتم الکتاب کے بعد، خاتم الاخلاق کے بعد نہ تو کسی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شریعت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا قلع قمع کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ سامعین محترم، اسلام ایک ابدی حقیقت ہے اور باطل کی اس کے ساتھ آویزش بھی رسم قدیم ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو ملت جتنی کامل و مکمل ہوتی ہے تو اسے اسی قدر باطل کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ یہ امت بھی سنت قدیمہ کے مطابق روز اول سے باطل کے ساتھ پنجہ آزما رہی ہے اور ہمیشہ سے اسے داخلی و خارجی فتنوں سے نمٹنا پڑا ہے۔ انہی میں سے ایک فتنہ قادیانیت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا فتنہ اس صدی کا عظیم فتنہ ہے، جسے انگریز نے اپنے ناپاک اغراض و مقاصد کی خاطر جنم دیا، اور علماء کرام نے مرزا کی زندگی ہی سے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا، جو اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بحیثیت مسلمان ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے اس فتنے کا تعاقب کرے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے مرزائیوں کا تعاقب کس لیے کیا؟ ارے ہم نے مرزائیوں کا تعاقب اس لیے کیا ہے کہ مرزائیوں نے اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس لیے یہ زندیق بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے کفر پر اسلام کو ڈھالتے ہیں۔ وہ شراب اور پیشاب پر نعوذ باللہ زمزم کا لیبل چپکاتے ہیں، وہ کتے کا گوشت حلال ذبیحہ کے نام پر فروخت کرتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حجت
حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ 200 سے زائد احادیث ایسی ہیں جن میں نبی اکرم نے مختلف عنوانات سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوبوں سے، مختلف انداز سے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی گئی۔ سامعین محترم، یہ زندیق بھی ہیں اور اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام سمجھتے ہیں اور دنیا میں شور مچائے رکھے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ طیبہ کے منافقانہ الفاظ اپنی گندی زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، جس سے ہمارے نبی کی بھی توہین ہوتی ہے، ہمارے اسلام کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے اکابرین دیوبند نے ایک تحریک کی شکل میں قادیانیت کا تعاقب کیا۔ اس تحریک کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رکھا، اور یاد رکھیے کہ جب امیر شریعت نے تحفظ ختم نبوت کا جھنڈا امام سیاست، امام انقلاب حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھما دی تو آپ نے ان کی صحیح جانشینی کا حق ادا کیا۔ آخرکار بھٹو کی دور حکومت میں وہ دن بھی دیکھنے کو نصیب ہوا کہ جب 7 ستمبر سن 1974 عیسوی کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ آواز اٹھی کہ قادیانی کافر ہے، تو امیر شریعت نے کیا خوب فرمایا تھا کہ قیامت کے دن بھی ختم نبوت کا جھنڈا ہم اٹھائیں گے اور تمام مجاہدین ختم نبوت اس جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو جنت کے پہلے دروازے پر ایک ہی نعرہ لگے گا۔ وہ نعرہ کیا ہوگا؟ ارے وہ نعرہ یہ ہوگا کہ تاج و تخت ختم نبوت۔ آخر میں اپنی تقریر کو چند اشعاروں پر ختم کرنا چاہوں گا۔ اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر، اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو۔ وہ جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔